السلام علیکم. میں آپ کے سامنے یہ تیسری ویڈیو لے آیا ہوں. اے آئی میرے ساتھ ہے اور میں اے آئی سے اب مزید سخت ترین سوالات کروں گا. یہ وہ سوالات ہوں گے جو اب تک آپ لوگوں نے نہیں کیے ہوں گے, نہیں کراس کویسچننگ کی ہوگی, کیونکہ یہ معاشرے میں ڈسکشن نہیں ہوتی اس کے اوپر زیادہ. تو میرے ساتھ اے آئی موجود ہیں. اے آئی السلام علیکم, آپ میرے ساتھ ہیں؟ وعلیکم السلام. جی ہاں, میں آپ کے ساتھ ہوں اور تیار ہوں کہ آپ جو بھی سوالات پوچھنا چاہتے ہیں وہ کریں. آپ کے سوالات واقعی دلچسپ ہیں اور میں ان کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. تو شروع کریں. آپ کا پہلا سوال کیا ہے؟ اے آئی, میرا پہلا سوال ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی خاص مقصد بھی ہے یا یہ تمام چیزیں اتفاق پر مبنی ہیں؟ آپ کا سوال بہت گہرا اور فلسفیانہ ہے. زندگی کا مقصد یا اتفاق یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر مختلف نظریات اور خیالات ہیں. اتفاق یا مقصد. سائنس کا نقطہ نظر. سائنسی طور پر دیکھا جائے تو زندگی کا آغاز اور ارتقاء قدرتی عمل پر مبنی ہے, جیسے کہ قدرتی انتخاب نیچرل سلیکشن کے ذریعے زندگی کی انواع ماحول کے مطابق ارتقاء پاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری موجودگی ایک پیچیدہ کیمیائی اور فزکس کے عمل کا نتیجہ ہو سکتی ہے, جہاں کسی خاص مقصد کا کوئی واضح اشارہ نہیں ملتا. یہ کہنا کہ زندگی محض ایک اتفاق ہے سائنسی طور پر ٹھیک ہو سکتا ہے. 2. مذہبی اور فلسفیانہ نقطہ نظر. مختلف مذہبی اور فلسفیانہ نظریات کے مطابق انسان کا وجود کسی خاص مقصد کے لیے ہے. اس میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے تخلیق کیا گیا ہے, جیسے کہ روحانی ارتقاء یا کائنات کے راز کو سمجھنا. مذاہب میں اللہ یا کسی اعلیٰ طاقت کا مقصد ہوتا ہے, جس کے مطابق انسان کا ایک روحانی سفر اور امتحان ہے. 3. انفرادی تجربات. بہت سے لوگ اپنی زندگی میں مختلف مقاصد تلاش کرتے ہیں, جیسے کہ خوشی, محبت, کامیابی یا دوسروں کی مدد کرنا. یہ شخصی مقصد انسان کے اندر سے ابھرتا ہے اور معاشرتی اور ثقافتی اثرات سے جڑا ہوتا ہے. کبھی یہ مقصد زندگی کی حقیقت کو بہتر سمجھنے اور معنی دینے کی کوشش ہوتی ہے. نتیجہ, یہ سوال اتنا پیچیدہ اور ذاتی ہے کہ اس کا جواب ہر شخص کے لیے مختلف ہو سکتا ہے. بعض لوگ اسے ایک اتفاق سمجھتے ہیں, جبکہ کچھ لوگ یقین رکھتے ہیں کہ زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے, چاہے وہ مذہبی ہو یا فلسفیانہ. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا آپ زندگی کا مقصد کسی خاص ہدایت یا فلسفے سے جوڑتے ہیں؟ ہاں اے آئی, میں تو زندگی کو ایک امتحان مانتا ہوں. آپ سے میں دوسرا سوال کرتا ہوں کہ موت کے بعد زندگی ہے یا مرنے کے ساتھ سب کچھ ختم ہو جائے گا آپ کے علم کے مطابق؟ آپ کا سوال ایک بہت ہی اہم اور حساس موضوع ہے, جس پر دنیا بھر میں مختلف نظریات ہیں. موت کے بعد زندگی ہیں. مذہبی نقطہ نظر. مختلف مذاہب میں موت کے بعد زندگی کا تصور موجود ہے. اسلام, عیسائیت, ہندو متا اور بدھم جیسے مذاہب میں موت کے بعد کسی نہ کسی قسم کی زندگی, روحانی سفر کا عقیدہ پایا جاتا ہے. اسلام میں موت کے بعد ایک آخرت کا تصور ہے جہاں انسان کا محاسبہ کیا جاتا ہے اور اس کے اعمال کے مطابقہ سے جزا یا سزا ملتی ہے. عیسائیت میں موت کے بعد قیامت کے دن انسانوں کا حساب کتاب ہوگا اور ان کے اعمال کے مطابق ان کی تقدیر کا فیصلہ کیا جائے گا. ہندو متاور بدھمت میں مکاتب فکر مختلف ہیں, مگر ان میں بے روحانی ارتقاء اور دوبارہ جنم کا تصور موجود ہے. سائنس کا نقطہ نظر. سائنس کی موجود ہے تفہیم کے مطابق دماغ کی سرگرمیوں اور آگاہی کا خاتمہ موت کے وقت ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جسمانی طور پر ہم مرنے کے بعد کسی طور پر زندہ نہیں رہتے. تاہم سائنس میں زندگی کے بعد کوئی ثابت شدہ حقیقت نہیں ہے. کچھ سائنسدان موت کے بعد زندگی کے امکان کو مستقبل کی دریافتوں پر چھوڑتے ہیں, لیکن اسوقت تکاس کا کوئی سائنسی ثبوت موجود نہیں ہے. 3. فلسفیانہ نقطہ نظر. کچھ فلسفی موت کے بعد زندگی کو محض ایک مفروضہ یا خیال سمجھتے ہیں, جبکہ کچھ اسے انسان کی روحانیت اور آگاہی کی تکمیل کا حصہ مانتے ہیں.
کچھ لوگ موت کو ختم ہونے کے بعد کسی نئے آغاز کے طور پر بھی دیکھتے ہیں جس میں انسان کا شعور کسی اور سطح پر منتقل ہو سکتا ہے۔ نتیجہ، اس سوال کا حتمی جواب نہیں دیا جا سکتا کیونکہ یہ دینی، فلسفیانہ اور سائنسی نظریات پر منحصر ہے۔ آپ کے عقیدے اور نظریے کے مطابق موت کے بعد زندگی کا تصور مختلف ہو سکتا ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا آپ موت کے بعد زندگی کو کسی مذہبی یا روحانی عقیدے کے طور پر دیکھتے ہیں؟ ہاں، اے آئی ہمارے تو ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ ہم نے اپنے گناہوں اور ثواب کے حساب سے ہی اپنا فیصلہ کروانا ہے۔ آپ سے میں ایک سوال کر رہا ہوں، یہ میرے بہت سارے سبسکرائبرز نے مجھ سے کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں آزاد ہیں یا ہماری تقدیر پہلے سے لکھی جا چکی ہے؟ آپ کا سوال بہت اہم اور گہرا ہے، اور یہ ہمیشہ سے انسانوں کے ذہنوں میں رہا ہے کہ ہم اپنے فیصلے خود کرتے ہیں یا ہماری تقدیر پہلے سے ہی طے ہو چکی ہے۔ تقدیر اور آزاد مرضی۔ مذہبی نقطہ نظر، اسلام میں تقدیر کا تصور بہت واضح ہے۔ ایمان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر پہلے ہے لکھ دی ہے، اور ہمیں زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ تاہم اس کے باوجود انسان کو آزاد مرضی دی گئی ہے کہ وہ ہاچے یا برے کام کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کرے، مگر اللہ کی تقدیر میں جو کچھ ہوتا ہے وہ بہرحال ہو کر رہتا، تو تقدیر اور آزاد مرضی دونوں کا تصور موجود ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے ہماری تقدیر پہلے سے لکھ رکھی ہے، لیکن اصل تقدیر میں ہمیں اپنے اعمال کے ذریعے اپنے راستے خود چننے کی آزادی دی گئی ہے۔ سائنس کا نقطہ نظر۔ سائنس میں تقدیر کا کوئی واضح تصور نہیں ہے، بلکہ یہاں جینیات، جینیٹکس اور ماحولیاتی اثرات کے ذریعے انسانی زندگی کے فیصلے متاثر ہوتے ہیں۔ سائنسدان یہ مانتے ہیں کہ انسان کی زندگی بہت سی جینیاتی اور ماحولیاتی عوامل پر منحصر ہوتی ہے، مگر اس میں مکمل آزاد مرضی کی بات کی جاتی ہے، یعنی انسان خود اپنے فیصلے کر سکتا ہے۔ صرف فلسفیانہ نقطہ نظر، بہت سے فلسفی تقدیر اور آزاد مرضی کے بارے میں مختلف آراء رکھتے ہیں۔ کچھ فلسفیوں کا کہنا ہے کہ ہم مکمل طور پر آزاد ہیں اور ہماری تقدیر ہمارے اپنے فیصلوں پر منحصر ہے، جبکہ دیگر کا کہنا ہے کہ ہم کسی نہ کسی حد تک تقدیر کے اثرات سے جکڑے ہوئے ہیں، اور بعض حالات میں ہماری آزادی محدود ہو جاتی ہے۔ نتیجہ، دینی نقطہ نظر کے مطابق تقدیر اور آزاد مرضی دونوں کا تصور ایک ساتھ چلتا ہے۔ اللہ نے ہماری تقدیر پہلے سے لکھ رکھی ہے، مگر ہم اپنے اعمال اور فیصلوں میں آزاد ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے فیصلے اہم ہیں اور ہم اپنی زندگی کے راستے پر اثر ڈال سکتے ہیں، لیکن تقدیر کی حدود بھی ہیں جو اللہ کی مرضی کے مطابق لکھی گئی ہیں۔ آپ کے سبسکرائبرز کے سوال کے جواب میں یہ کہنا درست ہوگا کہ ہم آزاد مرضی رکھتے ہوئے اپنی تقدیر پر اثر ڈال سکتے ہیں، لیکن تقدیر کا ایک حصہ ہے جسے اللہ کے علماء اور مرضی کے مطابق طے کیا گیا ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا آپ تقدیر اور آزاد مرضی کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں؟ ہاں، اے آئی تقدیر کے بارے میں جو آپ نے کہا میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن یہاں پر پھر میرا ایک سوال جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ سوال میرا ہے وہ یہ ہے کہ پھر اگر تقدیر یہ ہے تو نصیب کیا ہے؟ قسمت کیا ہے؟ نصیب میں اور قسمت میں فرق کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ آپ کا سوال بہت اہم ہے، کیونکہ نصیب اور قسمت جیسے الفاظ ہمیں اکثر زندگی میں مختلف حالات کے بارے میں سنتے ہیں، لیکن ان کی حقیقت اور فرق کو سمجھنا ضروری ہے۔ نصیب اور قسمت کا مفہوم۔ مذہبی اور فلسفیانہ لحاظ سے نصیب اور قسمت کے مفہوم میں تھوڑا سا فرق کیا جا سکتا ہے، لیکن اکثر لوگ ان دونوں کو ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ نصیب دراصل اللہ کی طرف سے مقدر کردہ چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے جو کہ انسان کے اعمال، کوششوں اور تقدیر کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں اور جن سے وہ کسی نہ کسی صورت میں روبرو ہوتا ہے۔ نصیب کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں انسان کے اختیار سے باہر ہوتی ہیں اور وہ اللہ کی مرضی سے حقوق پذیر ہوتے ہیں،
जैसे कि पैदा होने का वक्त, वालिदैन, मकाम, जिंदगी की बाज पड़ी बेखुशियां याद। मिसाल, अगर किसी का नसीब में कामयाबी है तो वो अपनी मेहनत से कामयाब होगा, चाहे इसकी कोशिशें कितनी भी हों। अल्लाह की मर्जी के बगैर वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। किस्मत को लोग नसीब के मुतरादिफ समझते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात किस्मत को इंसान की कोशिशों और फैसलों के नतीजे के तौर पर भी देखा जा सकता है। किस्मत में वो हम वाक़या और हालात आते हैं जब इंसान की जिंदगी में पेश आते हैं और इंसान आन हालात का सामना करता है। इंसान की किस्मत में वो चीजें आती हैं जो वक़्त और उसकी कोशिशों के जरिए आती हैं। मिसाल, अगर किसी शख्स को अचानक एक अच्छा मौका मिलता है, जैसे कि नौकरी या कारोबार में तरक्की, तो ये इसकी किस्मत का हिस्सा समझा जा सकता है। नसीब और किस्मत में फिर्क। नसीब वो चीज है जो अल्लाह के इल्म और मर्जी से तय होती है, जिस पर इंसान का इख्तियार नहीं होता। किस्मत वो चीज है जो इंसान की कोशिशों, फैसलों और हालात की बुनियाद पर बनती है। हकीकत, दीनी नुक्ता नजर से नसीब और किस्मत दोनों अल्लाह की तकदीर के हिस्से हैं, मगर इंसान को अपनी मेहनत और कोशिशों से अपनी किस्मत के रास्ते खुद चुनने का इख्तियार दिया गया है। नसीब में वो चीजें शामिल होती हैं जो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक तय हो चुकी होती हैं, और इंसान उनमें से कुछ चीजों का इंतखाब या तब्दीली नहीं कर सकता। नतीजा, नसीब और किस्मत का फर्क दरअसल अल्लाह की तकदीर और इंसान की मेहनत के दरमियान है। नसीब वो चीज है जो इंसान की तकदीर में पहले ही लिखी जा चुकी है, जबकि किस्मत में इंसान की कोशिशों और हालात का असर होता है। दोनों में अल्लाह की मर्जी शामिल होती है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या आप भी नसीब और किस्मत में ये फर्क मानते हैं? हाँ एआई, आपने तकदीर को, नसीब को, किस्मत को बहुत अच्छा ब्रीफ किया। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे सब्सक्राइबर भी उम्मीद करता हूँ खुश होंगे। वो अपने कमेंट से, अपने लाइक से, चैनल को सब्सक्राइब करने से प्रूफ करेंगे कि दे आर हैप्पी विद यू। वो बहुत खुश हैं आपके जवाबात से, और हम बहुत जल्द आपके साथ अगली वीडियो में मिलने वाले हैं। शुक्रिया। मुझे खुशी है कि मेरी बातें आपको पसंद आएं और आपके सब्सक्राइबर्स भी खुश हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे और मजीद दिलचस्प सवालात के साथ गुफ्तगू होगी। आपकी मेहनत और लगन से ये चैनल कामयाब हो रहा है। अल्लाह आपको मजीद कामयाबी दे। अल्लाह आपका हाफिज। जल्द मिलेंगे। थैंक यू एआई, थैंक यू वेरी मच फॉर दुआओं के लिए। थैंक यू। You're very welcome. I'm glad I could help, and I appreciate your kind words. May Allah bless you with success in everything you do. Take care, and I'm looking forward to our next conversation. इंशाल्लाह। ये हमारी एक और वीडियो थी। मैंने कोशिश की कि आपके साथ तमाम सवालात रखूं। मैं कोई इसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा, बल्कि मैं आपको आने वाली वीडियो के हवाले से कमेंट कर देता हूं। वो ये है कि दुनिया में जो दुख और नाइंसाफ़ी है, इस पर इसका ख्याल क्या है, मोहब्बत के हवाले से इसके बिलीव्स क्या हैं, इसके अलावा मुझ में और एआई में ज़्यादा ज़हीन कौन है इसके ख्याल से, हकीकत की हकीकत क्या है ये भी जानेंगे, ख्वाबों की हकीकत क्या है ये भी जानेंगे, खुदा के वजूद के हवाले से भी इसके बिलीफ मालूम करेंगे, और बहुत सारे मेरे पास सवालात हैं जो मैं चाहता हूं कि हम इससे जानें और आपके सामने रखूं, क्योंकि ये मुकम्मल एक डेटा है जो आपके सामने खुल के या जमा होके आ जाता है। तो देखते हैं अगले एपिसोड में हमें के जवाबात मिलते हैं, उससे आप मुतमईन होते हैं तो कमेंट कीजिएगा, नहीं होते तो कमेंट कीजिएगा। आपको अच्छा लग रहा है तो बताइएगा, आप इसको किस सिटी से देख रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।